الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مردہ اور مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 13 جولائی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ مردہ اور مدد کے عنوان سے آج ہم بات شروع کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی ڈیفینیشن میں یہ بات پچھلے 100-150 سال میں شامل کر دی ہے کتابوں میں یا دیگر باتوں میں کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں ہو نہیں سکتی، یا اللہ کی صفات میں اگر کسی کو شریک سمجھا جائے تو یہ شرک شمار ہوگا، جو کہ معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق ممکن نہیں ہے اور گناہ ہے، اور یہ بڑا سخت ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی اللہ کی صفتوں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ خالص توحید کو اس انداز میں مانتے ہیں کہ وہ قبر پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے، کسی نبی کی قبر پہ، کسی ولی کی قبر پہ جا کے، مزارات پہ جا کے نہ وہ دعا مانگتے ہیں، نہ وہ کوئی عرض معروض پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو شرک سمجھتے ہیں کہ مردہ سے مدد مانگی جائے تو بھی شرک ہوتا ہے۔ یعنی دو اہم نقطے یہ ہیں ان کے کہ اللہ کی صفتوں میں اگر کوئی شامل شمار کیا جائے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور اگر مردہ سے جا کے مدد مانگی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اب ہم ان دونوں باتوں کا مختصر ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بصارت دی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ حقیر اللہ کے فضل سے زندہ بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ تو کلام کرنا، بولنا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، زندہ ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے یہ حقیر آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے۔ اسی طرح اس پوری دنیا میں اور اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں جو زندہ ہیں۔ اب کیا ہمارے زندہ ہونے میں اللہ کا فضل شامل نہیں ہے؟ اللہ کی عطا شامل نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ہم مخلوقات ہیں، ہماری زندگی مخلوق والی زندگی ہے، اللہ کی زندگی خالق ہونے والی زندگی ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی زندگی اس کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ اور اہم بات یہ کہ اللہ الحی القیوم زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، اور اسی کے فضل سے یہ حقیر آپ کے سامنے زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، بیماری سے اوندھا لیٹا نہیں پڑا۔ اللہ کا فضل ہے کہ سیدھا بیٹھا قائم ہے، آپ سے بات کرنے کے قابل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے سب مسلمانوں کو۔ اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی صفتیں، اللہ کی صفات کا پرتو، پے رے تے واؤ، پرتو، اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، اور جب اللہ نے بے شمار مخلوقات کو زندگی عطا فرما دی تو کیا اللہ کی اپنی زندگی میں کوئی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کی ذات کمی سے ماوراء ہے، پاک ہے، بلند ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو۔ اس نے ہمیں بے شمار مخلوقات کو زندگی دے دی، عطا کر دی، لیکن اس کی زندگی اپنی خالق ہونے کی شان میں قائم ہے۔ اور سمجھنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی بات یہ ہے، دل کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھانے کی بات یہ ہے، دل کی آنکھیں کھولنے والی بات یہ ہے کہ اللہ بھی زندہ اور اللہ کے فضل سے ہم بھی زندہ۔ تو ایک بات کہ اللہ کی صفتیں کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی، بھائی اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، الحمدللہ۔ اب اگلے نقطے پہ آ گئے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مردہ سے، قبر والے سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اچھا، انہی نجدیوں سے، انہی خالص توحید کے دعوے داروں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی اگر کیا کسی زندہ شخص سے مدد مانگو تو اس میں شرک نہیں ہوتا؟ پھر وہ کہیں گے نہیں جی زندہ سے مدد مانگو تو شرک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص زندہ ہے اور یہ مردہ ہے تو دونوں صورتوں میں، یہ مردہ ہو یا یہ زندہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ غیر اللہ ہیں، یہ دونوں غیر اللہ ہیں۔ یہ زندہ ہو کے غیر اللہ ہے، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی غیر اللہ ہے۔ تو اگر ایک غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر دوسرے سے جائز کیسے ٹھہرا؟ گویا کہ یہ وہ تضاد ہے جو میڈیا اور اداروں کے دجل سے لوگوں کے ذہنوں پہ طاری کر دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ جو مزار پہ جائے گا، قبر والے سے مدد مانگے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ اگر قبر والے سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر وہ غیر اللہ ہے، تو پھر یہ زندہ بھی غیر اللہ ہے، پھر زندہ سے مدد بھی نہ مانگو۔ پھر ایک زندہ جو دوسرے زندہ کو خیرات دیتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اس سب کو بھی موقوف کر دو، قطع کر دو، ختم کر دو، معاذ اللہ۔ یعنی یہ حقیر اسلامی شاعر کو ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہے کہ اگر زندہ مدد کے لائق ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، دوسرے غریب کی مدد کر سکتا ہے، ڈوبتے ہوئے کو نہر سے نکال سکتا ہے، سڑک پہ گرے ہوئے کو بازو سے اٹھا سکتا ہے، اس کی گری موٹر سائیکل اٹھا سکتا ہے، کئی طرح سے مدد کر سکتا ہے، تو جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کرے تو وہ دونوں مخلوقات ہیں، ایک نے مدد کی، دوسرے نے مدد وصول کی، دونوں مخلوقات ہیں، اللہ تو نہیں بنے، خدا تو نہیں بنے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مدد کی وجہ سے کوئی دوسرا خدا بن گیا، یہ تصور ہی بڑا عجیب ہے۔ مخلوق تو مخلوق ہے، خواہ مدد وصول کرے خواہ وہ مدد کرے۔ اب آ جائیں اس آج کے پروگرام کے سب سے اہم نقطے کی طرف کہ ان کا یہ کہنا ہے خالص توحید کے دعوے داروں کا کہ جی جو قبر میں چلا گیا اس کی اب شان یا ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے، حالانکہ قرآن پاک کی 200 سے زائد آیتیں قبر کی زندگی کا ثبوت ہیں۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس کا ثبوت احادیث میں بھی ہے، احادیث کی تعداد بڑی کثیر ہے، اور قرآن پاک کی 200 سے زیادہ آیتیں ہیں جو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد والی زندگی کی دلیل ہیں، ثبوت ہیں۔ ابھی ہم 200 آیتیں تلاوت نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو ایک سادہ نکتہ ایک سادہ زبان میں سمجھائیں گے، یوں کہ اگر قبر والا مدد کے قابل نہیں، کیوں کہ بھئی اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، تو اب جو دنیا میں یہ جیتے جاگتے انسان خالص توحید کے دعوے دار ہیں، ان کو اس قبر والے کی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ یہ اب اس کی زندگی بہت مختلف ہے، ہم زمین دنیا پہ زندہ انسانوں سے بھی مختلف ہے، اور اسی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے بھی مختلف ہے۔ اب اسی بات کو آپ اس زندہ شخص پہ بھی لے کے آؤ کہ جو شخص یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے زندہ ہے، تو کیا اس زندہ کی زندگی اللہ کی زندگی کے مثل ہے، برابر ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ ازل سے ہے، ہم اللہ کے فضل سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جیتی جاگتی دنیا کی یہ جیتی زندگی ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو جب پیدا ہونے کے بعد کی زندگی اللہ کی زندگی سے مختلف ہے اور مدد کے لائق ہے، یہ شخص زندہ مخلوق مدد کے لائق ہے، اللہ کے فضل سے زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، دیگر مخلوقات کی کئی طرح سے مدد کرنے کے لائق ہے، تو یہ زندگی
پیدا ہونے کے بعد کی زندگی ہے، ماں کے بطن سے پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد یہ زندہ ہونا، یہ زندگی اللہ کی زندگی سے مختلف ہے۔ اور جب یہ زندگی اللہ کی زندگی سے مختلف ہوتے ہوئے دوسروں کی مدد کے لائق ہے، تو وہ قبر والا جو موت کا ذائقہ چکھ چکا، اس کی زندگی اس جیتی جاگتی دنیا والے انسان سے بھی مختلف ہے اور اللہ سے بھی مختلف ہے۔ یہ ماں کے بطن سے پیدا ہونے کا معاملہ مکمل دیکھ چکا، انسانی زندگی دیکھ چکا یا جناتی زندگی دیکھ چکا، اپنی قبر میں چلا گیا، موت کے ذائقے کے بعد والی زندگی بھی دیکھ چکا، تو یہ اس کی زندگی بھی اللہ کی زندگی سے مختلف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس جیتی جاگتی دنیا کا یہ زندہ انسان پیدائش کے بعد والی زندگی گزار رہا ہے اور دوسروں کی مدد کے لائق ہے، قابل ہے، تو ایسے ہی قبر والا جو موت کا ذائقہ چکھ چکا اور قبر کی زندگی میں پہنچ چکا، وہ اپنی زندگی کے حوالے سے دوسروں کی مدد کے قابل ہے۔ اب مزید اس پہ قرآن و حدیث کی آیات اللہ نے چاہا تو اور بھی پروگراموں میں پیش کی جائیں گی۔ اس بات پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد والا وہ بھی ایک زندگی گزار رہا ہے، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے اس جیتی جاگتی دنیا میں زندگی گزارنے والا وہ بھی زندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے اور دونوں کی زندگی اللہ کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی کے یعنی تقدیر والے معاملات سے اس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ تو پیدا ہونے کے بعد کی زندگی اور موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد والی زندگی، دونوں زندگیاں جب اللہ کی زندگی سے مختلف ہیں تو ایک کے لیے مدد کا تصور حلال ماننا اور دوسرے کے لیے حرام ماننا دراصل قرآن و حدیث کی نفی کے مترادف ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو مزید قرآن و حدیث کے ثبوت اور دلائل کے ساتھ اور مزید لاجیکل کنورسیشن اور آرگیومنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر سے پیش ہوں گے، اگلی اچھی خوبصورت نعتیہ باتوں کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کے صدقے میں ہمیں اس جیتے جاگتے دنیا والے انسانوں کی مدد کو بھی سمجھنے کی حقیقی توفیق عطا فرمائے، اور موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد والی زندگی کے حقائق بھی ہمارے اوپر ظاہر فرمائے، ہمیں اس کی حقیقت دکھا دے، تاکہ ہم اس دجال کے فتنے سے بچ جائیں جس دجال کے متعلق یہ خالص توحیدی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت جو کہ نعت نبی کی صورت حقیقی خالص توحید بیان کرنے والے ہیں، ہم سب بھی یہ مانتے ہیں کہ دجال مردے زندہ کرے گا۔ تو اگر وہ مردے زندہ کرے گا تو پھر جب وہ مردے زندہ ہو جائیں گے دجال کے زندہ کرنے سے، تو وہ جو معاملات کریں گے، وہ جو اگر کسی کی مدد کریں گے تو اس کو یہ خالص توحیدی مانتا ہے، لیکن جو ثبوت ہم نعت نبی کی صورت میں بیان کرتے ہیں اس کا یہ انکار کرتا ہے۔ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ حزب الشیطان اور شیطان کی خوبیاں مانتے ہیں یہ، لیکن حزب اللہ اور رسول اللہ کی خوبیاں نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔